السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان. عمران صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالنا اس وقت کتنا ضروری ہے؟ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا. پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس پر گفتگو کی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اڈیالہ جیل میں؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے. یہ کل میں نے بات اٹھائی تھی سب سے پہلے کہ آپ کا جو سب سے قیمتی آدمی ہے وہ جیل میں ہے. اس ملک کا سب سے قیمتی آدمی ہے اور اس کی لوکیشن سب کو پتا ہے. پاکستان کی ملٹری کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انہیں اندازہ تھا کہ کہاں پہ ٹارگٹ کیا جائے گا. اس کے باوجود وہ نہیں روک پائے. انڈینز نے آ کے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں. بعد میں آپ جو مرضی کرتے رہے، لیکن انہوں نے آ کر جہاں جہاں پہ بم گرانا تھا انہوں نے وہاں پہ اپنے میزائل گرائے ہیں. اب آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، کس بیرک میں قید ہے، کس جگہ پہ آپ نے رکھا ہے، یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ اوپن ٹو ایوری ون ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہے. نہ صرف وہ شخص سابق وزیر اعظم ہے بلکہ آپ کے ملک کا سب سے قیمتی آدمی ہے. آپ کی پوری کور کمانڈر جو ہے وہ ساری اکٹھی بھی ہو جائیں تو وہ سب مل کے اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا قیمتی اکیلا عمران خان ہے. کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بھی اس وقت ملک کو اکٹھا نہیں کر سکتا. کوئی بھی اس وقت ملک کا مقدمہ عالمی سطح پہ ایسا اچھا نہیں لڑ سکتا. کوئی بھی اس وقت قوم کو امید نہیں دے سکتا جو سہولت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت عمران خان کو دی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو بائی ڈیزائن ایسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے، کل تک دیکھیں نا ایک دور تھا کہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات فوجیوں کو بھی عطا کی تھی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ماضی میں ایسے لوگ رہے جن کے اوپر قوم کا اتفاق ہو گیا تھا، لیکن آج قوم کا اتفاق عمران خان پہ ہے. اور یہ اب اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو نہ صرف محفوظ رکھیں بلکہ یاد رکھیں عمران خان کے منہ سے جو پیغام نکلے گا وہ عالمی سطح پہ اور پاکستان کے اندر بھی وہ ایک زبردست قسم کا اثر پیدا کرے گا. سر ویسے تو عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ جو موجودہ وقت چل رہا ہے، جنگ کا ماحول ہے، اس وقت عمران خان کا باہر آنا کیوں ضروری ہے؟ ایک دم آواز اٹھی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، تو عمران خان کا باہر آنا اس وقت کیوں دیکھیں ضروری مجھے ہے؟ نہیں لگتا عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا. کم سے کم جب تک کہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا ٹائم نہیں آ جاتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ 29 نومبر 2025 تک وہ عمران خان صاحب کو اندر رکھیں. ان کی کوشش تو یہی ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے ایکسٹینشن لی ہے 2 سال کی مزید، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ شاید 5 سال اور بھی لے لیں گے. تو یہ آرمی چیف کا شاید 10 سال کا پلان ہے رہنے کا. تو یہاں پہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے اس کا جانے کو تو واپس دل کرتا ہی نہیں ہے. اب اگر عمران خان صاحب کو قانون کے مطابق اندر رکھنا ہے تو وہ تو پھر غلط ہے. قانون کے مطابق تو انہیں بھی باہر ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک مجھے ماحول لگ رہا ہے تو جو آج فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یہ ایکچولی فیصلہ کہیں اور لکھا جاتا ہے اور آتا صرف سپریم کورٹ سے ہے. تو یہ فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی عمران خان کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ ان کا لگتا نہیں. کل سر آپ نے دیکھا کہ پنڈی میں ایک ڈرون آ گرا اسٹیڈیم کے پاس، ایک جو ریس کورس گراؤنڈ ہے جہاں پر فوجی شہداء کے نماز جنازہ بھی اکثر وہاں پر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے جہاں پر سارے شہداء مدفون بھی ہیں، وہاں پر ایک ڈرون آ گرا. تو اڈیالہ جیل میں کتنا خطرہ ہے عمران خان کی جان کو؟ اڈیالہ جیل میں ان کو پتہ ہے انڈیا کو کہ عمران خان یہاں پر قید ہے، اور انڈیا عمران خان سے گھبراتا بھی ہے. کل لاہور میں ریلی نکالی تو انڈیا کا میڈیا چیخ اٹھا. تو عمران خان کی جو جان ہے اس کو اڈیالہ جیل میں کتنا خطرہ لاحق ہے؟ دیکھیں طاقت تو ساری اللہ رب العزت کی ہے. نہ کوئی کور کمانڈر طاقتور ہے، نہ کوئی آرمی چیف، اور نہ کوئی اور ملک. طاقت تو ساری اللہ کی ہے. میرے اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اسی کی طاقت ہے. اللہ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں یہ ہنر رکھا ہے اس وقت، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور کیپیبلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ابھی قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے اور دنیا میں پاکستان کا مقدمہ بہتر لڑ سکتا ہے. جس وقت میں نے یہ خبر سنی نا کہ شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرنا ہے، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ بندہ قوم سے خطاب کرے گا تو یہ تو بنا بنایا کھیل ہی بگڑ جائے گا. اللہ اللہ کر کے قوم اکٹھی ہو رہی ہے اور اس کے خطاب کے بعد تو قوم پھر بگڑ جائے گی. اچھا ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، اوپر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد تو میں نے بالکل آرام سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، اپنے موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھا، اور میں یہ فٹ بال لے کے باہر چلا گیا 10 منٹ کے لیے کہ مجھے ابھی تھوڑا تازہ ہوا کی ضرورت ہے. میں ذرا تازہ ہوا میں سانس لوں، کیونکہ یہ آپ کو شوق دے رہے ہیں. یعنی میں حیران ہو رہا تھا، میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا تھا. میں اس کو، یعنی مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے خبر کہ آج کے دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دیتی ہے
کہ جناب اب سویلین کا فوجی عدالتوں کے اندر جا کے ٹرائل کریں, ٹانگ دو سارے سویلینز کو, دادا کریں آج کے دن میں. یعنی ایک دن ہے, اس کو آپ یہ کہہ سکتے تھے, اگر یہ تھوڑا پروموشن کرتے, پروجیکشن کرتے, تو کہہ سکتے تھے ایئر فورس کا دن ہے, ہم اس دن کو سیلیبریٹ کیا کریں گے, جیسا کہ ہم 27 فروری کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن نہیں, انہوں نے آج کے دن کو یوم سیاہ بنایا جان بوجھ کے. اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا کہ جناب گڈی چڑھی ہوئی ہے, ٹھوک دیو پاکستان تحریک انصاف نو ایک دفعہ پھر. دیکھیں یورپی یونین میں, اقوام متحدہ میں, عالمی سطح پہ اس کا ری ایکشن آئے گا. ملٹری کے اندر سویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے, یہ زیادتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم نے تقریر کی پرسوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں, کیا مطمئن ہے؟ کیونکہ عمران خان تو دو ٹوک کہتا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ کریں گے, تو انہوں نے کر کے بھی دکھایا, جہاز گرایا تھا. تو پاکستان اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے, وزیر اعظم کی تقریر سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تو ڈیسک بجا کر بڑی داد دے رہے تھے, آپ کتنا مطمئن ہیں؟ یار ویسے پورا ٹبر جو ہے نا یہ مودی سے شرماتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پرانے زمانے میں عورتیں نہیں ہوتی تھیں جو اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی, وہ میرے نا انہوں نے نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا مودی کے ساتھ پتہ نہیں پوری فیملی کا کیا چکر ہے, نہ یہ اس کا نام لیتے ہیں نہ اس کی للکار کا جواب دیتے ہیں. ایک ہی آدمی ہے پاکستان میں, نرکا بچہ, جو جیل سے بیٹھ کے بھی مودی کو للکارتا ہے اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پہ بات کرتا ہے. پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ ہے. بہت ہی کمزور لوگ ہیں, بہت کمزور لوگ ہیں, بہت ہی تھکے ہوئے لوگ ہیں, تھکڑ قسم کے. اور یہ تو بےچارے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پالا ہے اور ان کو پسند کیا اپنے لیے, جو انہی کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. اور خواجہ آصف نے جو بھنڈ مارے ہیں یا جو بلنڈرز کیے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں, یعنی پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کروائی ہے, اور پاکستان کو ایک ارریسپانسیبل اسٹیٹ ثابت کرنے میں ہمارے وزراء نے بڑا رول پلے کیا کہ جی ہم ایٹم بم چلا دیں گے, ہم ایٹم بم مار دیں گے. ابھی ایٹم بم آپ تب مارتے ہیں جب آپ کے پلے کک نہیں بچتا. یعنی آپ تو لڑائی ہونے سے پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں. یعنی آپ دنیا کو تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ایٹم بم چلا دیں گے, کیوں آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ بھئی ہم ان کو بہت پھینٹا لگائیں گے, اتنی پھینٹی لگائیں گے کہ ان کی ایسی کی تیسی, ہمیں بم چلانا ہی نہیں پڑے گا. آپ کو تو یہ کانفیڈنس شو کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ نے یہ کہنا ہے ایٹم بم کی دھمکی لگانی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جیسے عمران خان لگاتا تھا کہ دیکھیں یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, پوری دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا اور ان دونوں ریاستوں کو رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا پڑے گا, کیونکہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کا انجام کوئی نہیں جانتا. یہ تھا طریقہ عمران خان کا دھمکی لگانے کا. ان کو دھمکی بھی نہیں لگانی آتی. یار مجھے بڑا وہ عجیب سا فیل ہو رہا تھا, یعنی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اس وقت پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوتا, سب اکٹھے ہوتے, ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرتے. میرے گھر میں تو محفل لگتی تھی, دوست اکٹھے ہوتے تھے, ہم سارے ڈسکشن کرتے تھے, جرنلسٹ آ جاتے تھے, جو کچھ انٹلیکچوئلز ہیں آس پاس ہمارے رہتے ہیں وہ سارے آ جاتے تھے, ہم بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے تھے, بات کرتے تھے. بڑی لمبی محفل لگتی تھی جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی تھی, اور ہم مختلف پہلوؤں پہ بات چیت کرتے تھے. ایک چھوٹا سا تھنک ٹینک ہم نے بنایا ہوا تھا, اس پہ بڑا مزہ آتا تھا. پھر مجھے کوریج کرنے کا موقع ملتا تھا, مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا تھا, پبلک کی براہ راست جو اپروچ ہے اس کو. لیکن وہ تو مجھے ابھی بھی, اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں لوگوں سے رابطہ بھی کرتا رہتا ہوں, تو واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کے پیغامات آتے ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں بے شمار, تو پتہ تو چلتا ہے کہ پلس کیا ہے پبلک کی. لیکن وہ انٹریکشن کا وہ ماحول, وہ مزہ پاکستان میں. اور دوسرا ایک اور مجھے فیل آئی کہ یعنی جب ایک دم وہ مجھے خبر آئی نا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑ گئی ہے, تو شروع میں آپ کو پتا ہے وہ ایسی خبر آئی تھی کہ ہر طرف حملہ ہو گیا اور جنگ چھڑ گئی. جب بھاولپور کی خبر آئی تو ہمیں لگا کہ بارڈر کھل گیا چاروں طرف سے. تو میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں, اب یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا اپنے موبائل میں کہ فلائٹیں کون سی واپس جا رہی ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے پتا چلا کہ جناب یہ تو تھوڑی سی دیر کی لڑائی تھی اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئی ہے, اور صبح پھر فسائیت شروع ہو گئی ہے, صبح وہی ظلم شروع ہو گیا ہے, صبح وہی فوجی عدالتیں ہیں, صبح وہی سپریم کورٹ ہے. یعنی یہ ملک, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو بدلنے دے گی. یہ شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے زمین کو اور تنگ کریں گے. شہید ارشد شریف کے لیے بھی انہوں نے زمین کو تنگ کیا تھا, بے شمار لوگوں کے لیے زمین کو تنگ کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سینس پریویل کر رہی ہے.